مبارکباد کے لائق ہیں بڑے بھائی گڈو خان صاحب، جن کا بیٹا مکمل حافظ قرآن، جس نے قرآن کو اپنے سینے میں درست کیا۔ میں نے قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ رسول کی اطاعت کو آپ سمجھیں، رسول کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نمازوں کی پابندیاں کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، علماء سے محبت کریں، پیاری یہ رسول کی اطاعت ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دیتا ہے، کوئی اپنے بچے کو وکیل بنا دیتا ہے، کوئی اپنے بچے کو انجینئر بنا دیتا ہے، کوئی اپنے بچے کو کچھ بنا دیتا ہے، مگر یعنی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے کیوں اپنے دل میں سیکھا ہے، کیوں اپنے دل میں یہ تمنا کی ہے؟ آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں قرآن کہتا کیا ہے اور قرآن کرے گا کیا؟ آپ دیکھیے، اگر آنکھ میں کوئی پریشانی ہے تو ڈاکٹر علاج کر دیتا ہے، اگر سر میں کوئی پریشانی ہے تو ڈاکٹر علاج کر دیتا ہے، اگر دل میں کوئی بیماریاں ہے تو ڈاکٹر علاج کر دیتا ہے، اگر جسمانی کوئی بیماری ہے تو دنیا کا ڈاکٹر علاج کر دیتا ہے، مگر جب عقیدے میں کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے تو اس کا علاج کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں آتا، انجینئر نہیں آتا، کوئی وکیل نہیں آتا۔ اس کا علاج کرنے کے لیے جب عقیدہ خراب ہو جاتا ہے اس کا علاج کرنے کے لیے ایک عالم دین آتا ہے اور ایک حافظ قرآن دنیا میں آتا ہے۔ یہ عقیدے ہوتے، یہ عقیدے میں جب بیماری پیدا ہوگی تو اس کا علاج کرنے کے لیے یہ لوگ ہیں۔ عقیدے کا علاج ڈاکٹر نہیں کرتا، انجینئر نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے اس بچے کو حافظ قرآن بنایا، یہ رب کی عطا ہے۔ ان کے ماں باپ بار بار رب کا شکر ادا کرے، ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ آپ آخری جملہ آپ سمجھیے پیارے، آج ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے، لوگ بھی رش کرتے ہیں ان کے چار چار بیٹے، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی وکیل ہوتا ہے، کوئی انجینئر ہوتا ہے، مگر جب باپ کا جنازہ جاتا ہے تو بیٹے دور سے کہہ دیتے ہیں ایسا امام صاحب اجازت ہے آپ نماز پڑھا دیجئے۔ آپ مجھے بتائیے اس باپ نے انجینئر بنانے میں کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، باپ نے یعنی کہ وکیل بنانے میں کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، ایک باپ نے اپنے یعنی کہ بیٹے کو ڈاکٹر بنانے میں کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، مگر ایک اس غریب باپ سے بھی پوچھئے جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا ہے، انجینئر بنتا ہے، دور کھڑے ہو کر کے اجازت دیتا ہے، یعنی کہ جب ڈاکٹر بنتا ہے دور سے اجازت دیتا ہے، وکیل بنتا ہے دور سے اجازت دیتا ہے، اللہ پر انجینئر بنتا ہے دور سے اجازت دیتا ہے، مگر جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جاتا ہے، جو باپ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتا ہے، وہ دور سے اجازت نہیں دیتا بلکہ مصلی پر کھڑے ہو کر باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھاتا ہے اور قبر پر کھڑے ہو کر دعائیں مغفرت بھی کرتا ہے۔ آئیے آپ دیکھیے، آج علماء کی قدر کیجئے، آج ان کی قدر کیجئے۔ دنیا کے نظام ان سے ہے، یہ عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، اور عقیدہ ہی اگر اچھا نہیں ہے تو پھر موت اچھی نہیں ہے، اگر عقیدہ بڑھیا نہیں ہے تو پھر مرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ عقیدے کے ساتھ، اچھے عقائد کے ساتھ اگر دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ قبر میں اللہ کی ذات سے کہ ہمیں آرام ملے گی، مولا عقیدے کے صدقے میں ہمیں جنت عطا کرے گا۔ آپ کوئی بات سنو، میں ایک سے ہٹا ہوں پیارے، انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، یہ رب کی عطا ہو گئی، حافظ قرآن بن گیا، اب یہ مسئلے پر بھی کھڑا ہوگا۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مفتی شیخ محمد پورنپور کی ایک بڑی شخصیت کا نام ہے، آپ ان سے پوچھئے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی باپ یا ماں کے جاگنے کا وقت ہوتا ہے تو بیٹا دوڑ کر کے جاتا ہے، کسی حافظ قرآن کو تلاش کرتا ہے، چل کر کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر دو، میرے باپ کا آخری وقت ہے، آپ مجھے بتائیے تلاش کر کے جب تک آتا ہے، حافظ قرآن کوئی آسانی سے تھوڑی مل جاتے ہیں، بڑی دیر میں تلاش کر کے جب لوٹتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ جب تک باپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، جب تک ماں دنیا سے چلی جاتی ہے، مگر مجھے تم سوچ کر کے بتاؤ جس کا بیٹا خود حافظ قرآن ہو، اگر باپ کی جاگنے کا وقت آیا ہے، ماں کی جاگنے کا وقت آیا ہے، بتاؤ مجھے کیا وہ بیٹا تلاش کرنے جائے گا، دیکھے گا میری ماں آخری لمحات ہے، میرا باپ آخری یعنی کے لمحات ہے، تو
किसी हाफिज़ कुरान को तलाश नहीं करेगा, बल्कि खुद ही सराहने खड़ा हो जाएगा, कुरान की तिलावत करने लगेगा। एक आयत नहीं पढ़ेगा, दो आयत नहीं पढ़ेगा, तीन आयतें नहीं पढ़ेगा, यानी कि जब तक कुरान पढ़ता रहेगा इधर बाप की रूह परवास ना जाएगी, यानी कि बाप दुनिया से गया है तो यानी कि कुरान सुनते सुनते गया है, बाप दुनिया से जा रहा है तो कुरान की तिलावत सुनते सुनते जा रहा है, बाप दुनिया से जा रही है तो कुरान की तिलावत सुनते सुनते जा रही। मेरे दोस्त मुझे बताओ, ये मेरा अकीदा कहता है जो कुरान सुनते सुनते दुनिया से चला जाता है, कब्र में बाद में जाता है, मौला उसकी मग़फ़िरत पहले फरमा देता है। तो दोस्त अपने बेटों को हाफिज़ कुरान तालीम दीन बनाओ, ये यानी कि बख्शिश के जरिए भी है। और तुम्हें दुनिया में ज्यादा आराम तो नहीं दे सकते हैं, मगर कल मैदान महशर में अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें जन्नत का परवाना जरूर दिलाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर यानी कि ऐसे आलिमों को, हाफिज़ कुरान को अल्लाह सलामत रखे और ज्यादा से ज्यादा हमारी कौम के अंदर हाफिज़ कुरान और आलिम दीन पैदा हो, ताकि दुनिया का हमारे अकीदे की भी हिफाजत हो, हमारे अकीदे का भी इलाज होता रहे। हमने कुरान की आयत करीमा पढ़ी है, वातुल्लाह वातुर रसूल, यानी कि अल्लाह फरमाता की और अताअत करो उसके रसूल की। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ रब्बे कदीर हम सबको हमारे खैर में तौफीक और अता फरमाए। अल्लाह इस बच्चे की उम्र में बरकतें अता फरमाए और इसके माँ बाप का साया दादेर इसके सर पर कायम दायम फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।